آئیے آبروئے بزم سخن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اپنے آپ میں ایک انجمن، اس مشاعرے کے صدر محترم اور اردو دنیا کا وہ آفتاب جس کے وجود سے ہماری پوری اردو دنیا میں اجالا ہے، وہ شخصیت جن کا ایک ایک مصرع صدیوں کی داستانوں کے برابر ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تا دیر ان کا سایہ ہم سبھی پہ سلامت رکھے، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہی پوری اردو دنیا راحتیں محسوس کرتی ہے. اس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی، اس مشاعرے کے صدر ذی وقار عالی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، میں گزارش کرتا ہوں دست بستہ کھڑے ہو کر ذرا اسی طرح سے استقبال فرما دیجئے. یہ تبرکات ہیں ہم سب کے لیے. عالی جناب ڈاکٹر راحت اندوری. آخری میں انہوں نے ایک شعر پڑھا، میرے ہی شعر ہے وہ، کہ ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اس سے کہو میں مرا نہیں ہوں. اگر وہ ذہین ہوتے تو میرے لیے ایک ذرا سی ترمیم کر دیتے اور دوسرے مصرے کو یہ کہتے کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہی ہے. مگر کہو میں مرا نہیں ہوں. مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ڈاکٹر صاحب. چلیے میرے اختیار میں بھی حالانکہ کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہاتھ مارا جا سکے وہاں ہاتھ مار ہی دینا چاہیے. جی میں دوستو، میرے کچھ ساتھیوں نے یہاں پر آ کر یہ بھی کہا کہ جو فرقان بھائی نے اور جو رونق بھائی نے ہمیں کہا ہے وہ پڑھیں. مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، تو میں وہی پڑھوں گا جو مجھے پڑھنا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ آپ کو اچھا لگے. میں شروع کرتا ہوں. اللہ کرے میں آپ تک پہنچ جاؤں اور آپ مجھ تک آ جائیں تو تھوڑی خدمت کر لوں گا. کائے کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو، شاعری سے ہی شروع کروں گا. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. واہ 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 واہ. ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں دہلیز. عرض کرتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دے. کیا کہنے ہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. بہت شکریہ دوستو. مجھے بڑا، میں جب یہاں پر پہنچ گیا اس مشاعرے میں، تب یہاں پر منچ پر کہا گیا کہ آپ اس مشاعرے کی صدارت کریں گے، پریزیڈنٹ ہیں آپ آج کے مشاعرے کے. میں ان چکروں میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ سب کارے بے مصرف ہوتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. تو میں بیٹھ گیا، آخر تک سننا پڑا مجھے. آخری کا کچھ جو حصہ سنا تو میں ایسا مجرم اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ بھائی راحت میاں نہ جانے کیا کر دیا. لیکن خدا کی قسم بہت وفادار اور شریف آدمی ہوں. آگ کے پاس، میرا خالی 2 لائنیں ہی کافی ہیں. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. واہ. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. واہ. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. کیا کہنے. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا. تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا. ہوش اڑ جائیں
اگر ہوش میں آ کر دیکھو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھو. یار چار مصرے نے 2-3 شعر میں نے پڑھا دیے. مزہ آ نہیں رہا ہے کچھ، مطلب ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ میں نہیں چلانا نہیں. جیسا مجھ سے پہلے آپ سن رہے تھے یا اس سے پہلے شبینہ کو سن رہے تھے یا جوہر کو سن رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں ایک شاعر کھڑا ہوا ہے اور ادھر سامعین کی ایک اکائی ہے. تو ایسا لگنا چاہیے کہ میں راحت اندوری پڑھ رہا ہے اور اٹاوا سن رہا ہے. تو بے شک بے شک بے شک. بس سنیے صاحب، میرا بہت کئی برس کے بعد آیا ہوں تو میں کچھ سنانا ضرور چاہوں گا میں آپ سے. سنیے. افسران یہاں تشریف رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کو میں مخاطب کروں گا کہ ان دنوں ہمارے ہندوستان میں یہ جو کچھ برائی چل رہی ہے وہ تو سب کچھ بتا دی جوہر نے اور انہوں نے خاتون نے، لیکن اچھائی یہ چل رہی ہے کہ اچھائی کا اچھائی ہوتے سمجھنا ہے کہ اچھائی ہے لیکن اچھائی نہیں ہے. ایک کمپیننگ چل رہا ہے می ٹو. 25 برس پہلے کبھی آنکھ مار دی تھی اور مقدمہ اب چل رہا ہے کہ صاحب اس آدمی نے آنکھ مار. کیا کہنا. اور پتہ چلا عدالتیں چل رہی ہیں، کورٹ چل رہی ہے اور مجسٹریٹ آ گئے ہیں اور پولیس آ گئی ہے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو ایک شعر میرا ہے یاد آ گیا، ارشاد سنیے گا دوستوں کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. ندی نے، مزہ لے کے سنیں گے تو آپ جیسے سنیں گے ویسا میں سناؤں گا. کہہ رہا ہوں کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. واہ. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں لیکن جہاں پہنچنا چاہیے یہ شعر ضرور پہنچ جائے. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون کرے. بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ. اتنی ساری شبوں کا حساب کیا کون کرے. واہ. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون کرے. واہ. بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. تیری خوشبو، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی. واہ 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 واہ. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی. کیا کہنا. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی. اب یہاں سے تھوڑے سا راحت اندوری کو سننا شروع کر دیں، انہیں بھول جائیے. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. واہ 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 واہ. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. کیا کہنے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. واہ 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 واہ. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. واہ. اٹاوا کے لوگوں ایک شعر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یاد رہ جائے آپ کے حافظوں میں محفوظ رہ جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے
کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. کیا کہنے. دکھ تو یہ ہے کتنی بھی شکایتیں کریں وہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہہ رہا ہوں کہ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. دکھ تو یہ ہے کہ واہ ابھی واہ اپنی واہ واہ. صفیں ترچھی. کیا حالات بیان کیے. واہ 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 واہ. یہ برائی واہ میرے واہ واہ. لشکر سے نہیں جاتی ہے. کیا کہنے ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی. دوستو ہاں ہاں ہاں. ان دنوں 2-1 برس سے کیا چکر چل رہا ہے ہندوستان میں. ہم شاعروں کے ساتھ، رائٹرز کے ساتھ، اخبار نویسوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، کویوں کے ساتھ کہ میسیجز آتے ہیں، ٹویٹس آتے ہیں کہ راحت صاحب وہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں وہ شعر پڑھنا بند کر دیجئے، اور وہ جو شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور وہ جو نام لینا شروع کیا ہے آپ نے نام لینا بالکل بند کر دیں، اور یہ نام جو ہے نئے یہ نام لینا شروع کر دیں. ہم سب پریشان ہیں کہ کیا معلوم خدا نہ خواستہ کچھ ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، تو ہم نے صاحب نام لینا بالکل بند کر دیا. لیکن اتنے ذہین ترین لوگ ہیں ہندوستان کے کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے. کیا یہ کہنے. واہ. عجیب ہی غریب معاملہ ہے. اس قدر موبائل پر آتے رہتے ہیں. ایک شعر کہہ رہا ہوں جس میں بالکل نام نہیں لوں گا، لیکن اگر اس شعر تک پہنچ گئے تو مزہ آ جائے گا. میری عزت رکھ لیجئے، میرے شعر کی عزت رکھ لیجئے. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. واہ. یہ خرابی میرے میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. کیا کہنے. واہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں واہ تک واہ واہ واہ. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. واہ 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 تاج واہ. مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. ایک ملاقات کا جادو پھر مہیوں میں کہ اترتا ہی نہیں. واہ. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. کیا کہنے. واہ 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 ایک واہ. ملاقات کا جادو کہ کیا کہنے. ایک صاحب نے مجھے پچھلے دنوں بتایا کہ صاحب یہ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو گیا ہے، ذرا سا غور کیجیے گا آپ کے بارے میں. تو میں نے دیکھا صاحب بھٹکل سے کیرل سے کہیں سے آیا تھا. اس میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، بڑی جوشیلی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ اردو کا ایک کوی ہے راحت اندوری، وہ جہادی ہے. تو صاحب میں پریشان ہو گیا کہ سب یہ ایس ڈی ایم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو سنیں اس بات کو کہ صاحب میں 70 سال کی میری عمر ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں. کیا کہنے. سوچتا رہا کہ بھئی کیا یار یہ کیا گڑبڑ ہو گئی مجھ سے، کیا کچھ غلط تو نہیں ہو گیا. رات بھر بستر پر تڑپتا رہا، ہوں کہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. ساری کشمکش میں ساری رات گزر گئی. اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے ہی لو لگائی کہ بھئی تو ہی بتا، مجھے کوئی اشارہ کر کہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، میں کیا جہادی ہوں. تو صاحب ایک روشنی سی ایک آواز بن کر آئی کہ راحت میاں آپ جہادی تو نہیں ہو لیکن یار کچھ الگ ہو. تو مجھے اچھا لگا کہ یار کچھ الگ ہوں، تو کچھ الگ سوچا میں نے اپنے بارے میں. ایک ہندوستانی کی حیثیت سے الگ ہو کر 2 لائنیں لکھی. 2 لائنیں سنا دوں پھر واپس وہیں آ جاؤں گا جہاں تھا میں. ارشاد. سنیے کہ میں جب مر جاؤں
ایک ایک شخص شریک ہو جائے تو اچھا لگے گا مجھے. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. کیا کہنے ہیں، واہ. یہ آواز آئی نا کہ الگ ہو. کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ جب باد. مر کیا جاؤں تو کہنے، میری واہ الگ پہچان لکھ دینا. واہ. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. ایک چھوٹی سی غزل اور سناتا ہوں. اور بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے مشاعرہ کیا. ہم ایسی محفلوں کو ان دنوں ہندوستان میں ترس گئے ہیں. بے بہت شک. بہت مبارک ہو آپ کو سبھی حضرات کو. ایک غزل کے نئے شعر سن لیں. نئی غزل ہے، 3-4 شعر 5 شعر ہیں، زیادہ نہیں ہے. سنیے گا دوستو. یہ اگر یہ مطلع سے میں نکل گیا تو پھر میں آگے سنبھال لوں گا. مطلع کی حفاظت آپ کر لیں. یہ وعدہ ہے میرا کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب ٹھیک ہے. یہ کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز. جب آپ کو شاعری سنائی گئی ہے آج پورے مشاعرے میں تو آپ نے شاعری سنی ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، چھوٹا سا شاعر ہوں. صدر بنا دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو ساز، سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کیا کہنے. میرے وہ ساتھی جو اردو نوئی نہیں ہیں اور میرے ہم وطن ہیں، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں تو میرا شعر واضح ہو جائے گا اور سب آپ لوگ انجوائے کر پائیں گے، سب شریک ہو جائیں گے. ہمارے یہاں اسلامک میتھولوجی میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لبوں پر صرف 2 آوازیں ہوتی ہیں، کن اور فیکن. کن کہتا ہے خدا تو یہ پوری پرکرتی، پوری سرشٹی، پوری کائنات بن جاتی ہے. اور فیکن کہے گا تباہ ہو جائے گا. کن کہتا ہے بن جاتا ہے، فیکن کہتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اب اس مسئلے کا مزہ لیجیے گا تمام لوگ. کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو ساز، سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. واہ. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. زندگی کو ساز، سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. واہ. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نابینا ہوں میں. آہا. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. واہ 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 واہ. اس نے واہ. یہ بھی نہیں دیکھا، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نابینا ہوں میں. واہ. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. دیکھنا، دیکھیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. دیکھنا واہ واہ تقریر واہ کا واہ. رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو تو پھاگن پھاگن کہہ کہہ دیا. دیا. واہ. ایک شعر سنیے گا دوستو، خاص طور پر نظر کرنا چاہتا ہوں. پھاگن کہہ دیا. اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. کیا کہنے. اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. واہ 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 واہ. اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. کیا کہنے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. ایک شعر اور سن لیں، بہت ہی شگفتہ ہو کر مجھے رخصت بھی کریں. اور آپ بھی اتنی سردی میں اتنی دیر تک راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے. آپ لوگ بھی جائیے. شریف لوگ اتنی راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہتے ہیں. کیا مشورہ ہے. واہ. اس کے میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. گھل گئے
ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، واہ، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، کیا کہنے، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا۔ واہ واہ بہت واہ شکریہ، واہ 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 بہت واہ، مبارک۔ زندہ باد۔